کبھی ایک گمراہ کن اسپیچ، کبھی ایک اینکر کی چیخ، کبھی ایک جنرل کی آنکھوں میں اترتا غصہ، اور کبھی ایک سیاستدان کا ایگو پر مبنی فیصلہ دنیا کو آگ میں جھونک دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی بڑی جنگیں بڑی سازشوں سے جنم لیتی ہیں، بڑی پلاننگ کا نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات ایک نی جرک ریئیکشن لاکھوں زندگیاں نگل لیتا ہے۔ آئیے ان چند جنگوں پر نظر ڈالتے ہیں جو صرف جذبات، ایموشنز یا پبلک سینٹیمنٹ، خوف، ایگو یا جلد بازی میں لیے گئے فیصلوں سے شروع ہوئی اور جنہوں نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ان میں انسانی پہلو، دکھ، آنسو اور وہ کہانیاں بھی شامل ہیں جنہیں سن کر کلیجہ دہل جائے۔ لیکن آگے دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ بات شروع کرتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار کی، جو 1914 میں ہوئی، جس کی کہانی کی ہیڈ لائن یہ ہو سکتی ہے: ایک گولی، ایک شہزادہ، ایک قیامت۔ آسٹریا ہنگری کے کراؤن پرنس فرانز فرڈینینڈ کا قتل بظاہر ایک لوکل انسیڈنٹ تھا، مگر یہ قتل جو سربیا کے ایک نیشنلسٹ نوجوان نے انجام دیا وہ چنگاری تھی جس نے یورپ کی پوری بارود بھری سیاست کو آگ دکھا دی۔ فرانز فرڈینینڈ کے قتل کے بعد آسٹریا ہنگری نے سربیا کو سخت شرائط والا الٹیمیٹم دیا۔ سربیا نے زیادہ تر مطالبات یا ڈیمانڈز تسلیم کیے، مگر صرف ایک پوائنٹ ماننے سے انکار کیا اور جنگ چھڑ گئی۔ الائنس در الائنس حرکت میں آئے اور پورا یورپ دو خیموں میں بٹ گیا۔ یہ صرف میدان جنگ کی لڑائی نہ تھی، ایک آئیڈیالوجی، ایگو اور خود کو گریٹسٹ ثابت کرنے کی جنگ تھی۔ لاکھوں نوجوان فوجی یہ سوچ کر محاذ پر نکلے تھے کہ وہ کرسمس تک واپس آ جائیں گے، لیکن کئی سال انہیں خندقوں میں گزارنے پڑے۔ ہر طرف زہریلی گیس تھی، برفیلے علاقے، گندگی اور موت کی بو تھی۔ ایک برٹش فوجی نے خط میں لکھا، یہاں سور بھی رہنے سے انکار کر دے۔ نتیجہ یہ ہوا 1.5 کروڑ سے زیادہ انسان ہلاک ہوئے۔ اوٹومن امپائر، رشین امپائر، جرمن امپائر اور آسٹریا ہنگری کا شیرازہ بکھر گیا۔ اب بات کرتے ہیں 1941 کے پرل ہاربر کے واقعے کی۔ جاپان کو ڈر تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ کے اکانومک سینکشنز اس کی سلطنت کو لمٹ کر دیں گے۔ یہاں بھی نی جرک ریئیکشن آیا، جذباتی فیصلہ کیا گیا اور بغیر اعلان جنگ کے پرل ہاربر پر حملہ ہوا۔ جاپانی پائلٹس کامیکازے مشن پر روانہ ہوئے۔ ان کے کیبن میں پول، ذاتی خطوط یا پرسنل لیٹرز اور تصویریں تھیں کیونکہ وہ جانتے تھے واپسی نہیں ہوگی۔ پریزیڈنٹ روزویلٹ نے کہا، یہ وہ دن ہے جو ہمیشہ رسوائی کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ امریکہ میں گھروں میں گولڈن سٹارز لگائے جاتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ اس گھر کے بیٹے کی شہادت ہوئی ہے۔ جاپانی شہریوں کے لیے ایٹم بم صرف دھماکہ نہ تھا، یہ نسلوں کی تباہی تھی۔ نتیجہ 2 لاکھ جاپانی صرف ہیروشیما اور ناگاساکی میں مارے گئے۔ دنیا نے پہلی بار ایٹمی ہتھیاروں کی ہولناکی دیکھی۔ اب اور قریب آتے ہیں، آپ ایسے بہت لوگوں کو 2003 میں عراق پر امریکہ کا حملہ یاد ہوگا۔ یہ حملہ اس الزام کے تحت کیا گیا تھا کہ عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ یہ جنگ اس طرح شروع ہوئی کہ 9/11 کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ شوق میں تھا۔ اس خوف اور غصے نے عقل کے استعمال کا موقع ہی نہیں دیا۔ یونائٹڈ نیشنز نے مزید وقت مانگا، انکوائری جاری تھی، مگر پریزیڈنٹ جارج بش اور ڈیفنس سیکریٹری ڈونلڈ رمسفیلڈ نے کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ عراق میں اسکول،
اسپتال، بازار سب بمباری کی زد میں آئے۔ ایک بچی کا یہ جملہ آج بھی یاد کیا جاتا ہے جس نے اپنی ماں سے کہا تھا، امی کیا ہم بھی ٹارگٹ ہیں؟ امریکی فوجی واپس آئے تو PTSD، خودکشی اور گہرے سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار تھے۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اور مڈل ایسٹ میں مسلسل رات تفریح پیدا ہو گئی۔ 1982 کا لبنان پر حملہ بھی شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو، لیکن ان لوگوں کو تو بالکل نہیں یاد ہوگا جو واٹس اپ وشودیالیہ کے آنگن میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے۔ لیکن اس حملے کا عنوان یہ ہو سکتا ہے، ایک بہانہ ہزار لاشیں۔ وہ یہ تھا کہ لندن میں ایک اسرائیلی ڈپلومیٹ پر حملہ ہوا۔ اسرائیل نے اس کا الزام PLO پر لگا دیا، حالانکہ اصل حملہ آور کا تعلق ایک الگ آرگنائزیشن سے تھا۔ اسرائیل نے اس کو بہانہ بنایا اور لبنان پر زمینی اور ہوائی حملے شروع کیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیروت کی مائیں اپنے بچوں کو سوتے وقت کہانیاں نہیں سناتی تھیں بلکہ شیلٹر کا راستہ یاد کراتی تھی۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کا نشان چاک سے دروازے پر بنایا تاکہ اگر وہ کھو جائے تو شاید لاش پہچان جا سکے۔ اس جنگ کے نتیجے میں 35,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ حزب اللہ وجود میں آئی، لبنان میں خانہ جنگی اور یہاں شام یا سیریا کا انٹرفیئرنس بڑھ گیا۔ 1990 کا صدام حسین کا کویت پر حملہ بھی یاد کریں۔ صدام حسین کو یقین تھا کہ عرب ممالک اور ویسٹ کویت کے لیے کچھ نہیں کرے گے۔ اس نے جلد بازی میں قدم اٹھایا اور کویت پر قبضہ کر لیا۔ برٹش پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر نے امریکی پریزیڈنٹ جارج بش سینئر کو مشورہ دیا، یہ وقت ہے کہ ویسٹ اپنی طاقت دکھائے۔ عراقی فوج کے پیچھے ہٹتے ہوئے سپاہیوں نے 600 سے زائد تیل کے کنووں کو آگ لگا دی۔ کویت کی فضا دن میں بھی رات بن گئی، پرندے تیل میں لپٹ کر گرنے لگے، 1 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے، عراق پر پابندیاں لگی اور 10 سال بعد پھر ایک جنگ ہوئی۔ 2000 میں یوکرین پر روسی حملہ بھی پوتن کی بھول سمجھا جاتا ہے۔ یہ جنگ تو آپ کے موبائل میں بھی آئی ہوگی۔ ولادیمیر پوتن نے سمجھا تھا کہ یوکرین چند دنوں میں ہتھیار ڈال دے گا، مگر اسے ایک ایسی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا جس نے روس کو ورلڈ لیول پر آئسولیٹ کر دیا۔ یوکرین کے پریزیڈنٹ ولادیمیر زیلنسکی کے ایک کامیڈین سے نیشنل ہیرو بن گئے۔ یہاں ایک دادی نے کہا، میں نے دوسری ورلڈ وار دیکھی تھی، یہ ویسا ہی خوف ہے۔ روسی فوجی موبائل پر ماں سے کہتے، یہ تو اصل جنگ ہے، ہمیں غلط بتایا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب تک 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں ہلاک ہو چکے ہیں، یورپ میں گیس کا کرائسس پیدا ہو گیا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اسی طرح جلد بازی میں 1982 میں فاکلینڈ وار ہوئی، ارجنٹینا نے جزیروں پر قبضہ کر لیا، پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر نے جنگی بیڑا بھیجا۔ 1999 کی کارگل جنگ بھی آپ کو یاد کرائی جاتی ہے، پاکستانی فوج گھس آئی، بھارت نے جوابی کارروائی کی، سینکڑوں فوجیوں کی جانیں گئیں۔ 1967 میں عربوں اور اسرائیل کے درمیان 6 دن کی جنگ ہوئی، عرب ممالک نے دھمکیاں دی، اسرائیل نے پہل کی، پورا مڈل ایسٹ لرز اٹھا۔ موبائل چھوڑیے، کتابیں پڑھیے، صرف اپنے بارے میں ہی نہیں، دنیا کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہم دنیا سے کتنے قریب اور کتنے دور ہیں۔ یہ جنگیں جن میں سے چند کی ہم نے مثال پیش کی ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کبھی کبھار لیڈر جذبات میں بہہ کر ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو مسلوں پر بھاری پڑتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عقل، سمجھ، لاجک، ریشنل دلیل یا ڈپلومیسی کو نظر انداز کر کے تو بم اور فوج کو بولنے دیا جاتا ہے، مگر بولتی ہمیشہ عام انسان کی لاش ہے۔ کسی نے
खूब कहा है, जब लीडर गुस्से में होते हैं तो कौमें रोटी नहीं कफन सीना सीखती हैं। टॉल्स्टॉय ने सच कहा था, सबसे अजीम सिपाही दो हैं, वक्त और सब्र। मगर अफसोस अक्सर दुनिया ने तलवार चुनी, सब्र नहीं। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।